تو میں عرض کر رہا تھا ہمارے بڑے بھائیوں نے کیا کیا, ابا کے پاس لا کے دے دیے تو ابا نے واپس کر دیے. آج کیا ہو رہا ہے, الٹا ہو رہا ہے. باپ بچوں کو پالتا اس لیے کہ کل کما کے کھلائے گا مجھے, یہ نظریں لگائی ہوئی ہیں اس نے. تبھی پھر پڑھائی میں نمبر اچھے نہیں آ رہے ہوتے, اماں کو بھی غصہ ہے, مستقبل تباہ ہو گیا. اصل میں بچے کی نہیں اپنے مستقبل کی فکر ہوتی ہے کہ اس کو ہم نے بنانا تھا کماؤ پوت, جو ہمیں کما کما کے کھلاتا, اور کم بخت امتحان میں کیا ہو رہا ہے, فیل. ٹماٹر بیچے گا, محلے میں ہماری عزت کا جنازہ نکالے گا. تو بچے جو ماؤں سے کٹ رہے ہوتے ہیں نا, ان ماؤں کی بات کر رہا ہوں جو میرا بیان نہیں سن رہی, وہ بچوں کے مستقبل کے لیے نہیں, وہ اماں اپنا فیوچر سوچ رہی ہوتی ہے, ابا اپنا فیوچر سوچ رہا ہوتا ہے. تبھی 99% ابا بچے کو بالغ ہونے کے بعد شادی نہیں کرنے دیتے کہ میں نے تو اس سے امیدیں لگائی تھی, نوٹ چھاپنے کی مشین, شادی کر دی تو کم بخت آدھی تو اس کی میری بہو لے جائے گی. نہیں آئی بات میرا خیال ہے. 4 لاکھ تنخواہوں والے آدمی میں جانتا ہوں جن کا ابا ان کو شادی نہیں کرنے دے رہا کہ پہلے اسٹیبل تو ہو جاؤ بیٹا. کیا مطلب, ابے تو ریٹرن تو کر, اس کے بعد ہم دیکھیں گے. مجھ سے رابطہ کیا, میں نے کہا شادی کر, بچہ ہو جائے گا, ابا کو بتا دے ہو گیا ہے. ہاں یہ باپ کو حق ہی نہیں ہے یہ روکنے کا بھائی. پھر میں نے ہی نکاح پڑھایا ایسے, میں نہیں پڑھایا نکاح. پہلا جو میں نے بیرون ملک نکاح پڑھایا وہ اس طرح کا پڑھایا ہے. میرا جو پہلا دبئی کا سفر ہوا تھا نا, فرسٹ ٹائم جب میں دبئی گیا ہوں, تو کسی ایسے آدمی کا نکاح پڑھانا تھا. تو دبئی میں اس نے کینیڈا میں لڑکی سے رابطہ ہوا, دونوں ایک دوسرے شادی کرنا چاہتے تھے. ابا نے کہا کہ جب تک تیری تنخواہ اتنی نہیں ہو جائے گی تو اس وقت تک شادی کا سوال بھی مت کرنا, کیونکہ ابھی تو اتنا صرف 4 لاکھ, وہ بھی آج سے 10 سال پرانی بات ہے. صرف کتنے لاکھ, اس زمانے میں بھی 4 لاکھ بہت تھے. یہ تو کوئی ارننگ ہی نہیں ہے ایکچولی, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے بیٹا. کیا کر رہے ہو یار تم, کس کی باتیں, مولویوں کی باتوں میں آ رہے ہو. اسٹیبل تو ہو جاؤ, اپنے پاؤں پہ کھڑے تو ہو جاؤ. تو مجھے کہا یار مفتی صاحب میں بیٹھا ہوں, میں فیس بک پہ چیٹنگ ہی کرتا رہوں لڑکیوں سے بیٹھ کے, کیا ہیں. تو میں نے کہا کما رہے ہو, اس نے کہا کما رہا ہوں. میں نے کہا ہمارے تو ہم تو 5,000 جو کما رہے ہیں اس کا بھی پیکیج ہے ہمارے پاس, جو 10,000 کما رہا ہے اس کا بھی پیکیج ہے. 5,000 والے کو ہم کہتے ہیں ایسی لڑکی سے شادی کرو جس کے ابا 2,500 کما رہا ہے, وہ اٹھا کر کے تمہیں دے دے گا اپنی بیٹی, کہے گا میرے سے تو زیادہ اچھا کھلا لے گا نا. یا تمہاری اگر 5,000 ہے تو ایسی جگہ شادی کرو جس کی 6 بیٹیاں اور ابا کی تنخواہ 5,000 ہے, وہ تمہیں دے دے گا. اس کے 5,000 6 بچیوں میں ڈیوائڈ ہو رہے ہیں. وہ کہے گا یار وہ کھائے گی, دنیا میں سب سے بڑے غریب آپ تھوڑی ہیں. تو میں نے کہا ہمارے پاس تو بہت سارے پیکیج ہیں, 4 لاکھ کے تو زبردست, اور رشتہ بھی ہے آپ کے پاس. تو انہوں نے مجھے دبئی کا ویزا لگوایا, میں چلا گیا. میں نے نکاح پڑھایا, نادرا سے رجسٹرڈ کروایا اس نکاح کو. اب جب پتہ چلا, اب چونکہ پرانا قصہ ہو گیا, پتہ نہیں چلے گا ان کے ابا کو. میں بھی اتنے عرصے بعد اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ میں پکڑا نہ جاؤں. دوسروں کی شادی ہو رہی ہے, پکڑے ہم جا رہے ہیں, کیا فائدہ. اپنی شادی میں پکڑا جائے تو چلو, بیوی بھی ملی پکڑا بھی گیا, پٹے کچھ سمجھ میں آتا ہے نا. شادی تم کر رہے ہو, پکڑے کون جا رہے ہیں, ہم جا رہے ہیں. تو اب چونکہ قصہ پرانا ہو گیا, اب تو ان کے بچے بھی ہو گئے. تو نادرا سے ہم نے پورا رجسٹرڈ کروا کے پورا پراپر وے میں ان کو بیوی ان کے نام کرا کے ان کو ہم نے نادرا کا سرٹیفکیٹ پکڑایا. بسم اللہ کرو, آج سے یہ تمہاری سچی مچی کی بیوی ہے, اور فیس بک پہ لڑکیوں سے چیٹنگ چھوڑ دو. اب یہی ہے. وہ کینیڈا سے آئی, نکاح ہوا, واپس چلی گئی. اب ماں باپ کو جب پتہ چلا بھائی یہ کیا ہو گیا, ابا نے کہا تیری ٹانگیں توڑ دوں گا, یہ کر دوں گا. میں نے کہا ابا سے عزت سے بات کرنا, ابا سے بدتمیزی سے بات, باپ کے احسانات کیا ہیں, زیادہ ہیں, لیکن اللہ پہلے ہے. شادی کس کا حکم ہے, ہم جو شادی کرتے ہیں ابا کے کہنے سے کی وجہ سے تھوڑی کرتے ہیں, اللہ کے کہنے کی وجہ سے کرتے ہیں. تو میں نے کہا اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ ابا کو, نادرا کا اماں کو بھی, اور لڑکی کی بھی اماں نہیں راضی ہو رہی تھیں. وہ کہہ رہی تھی ایکچولی, وہ لڑکی 24 سال کی ہو گئی, اس کو کہنے ایکچولی یہ کہ تم ابھی کینیڈا میں ہو, اپنے فیوچر ایکچولی تم نے بھی یہ کرنا ہے, ایکچولی یہ کرنا ہے, ایکچولی وہ کرنا ہے, ایکچولی کر کے لڑکی کا بھی بیڑا ابے کرتا رہے گا. شادی کے بعد نہیں پڑھ سکتی کیا, کس نے پابندی لگائی ہے. بلکہ شادی کے بعد اور آسان ہے پڑھنا, کیونکہ اب خرچہ کون اٹھائے گا, فیسوں کا شوہر اٹھائے گا خرچہ. اس کی بیوی ہے, وہ پڑھائے نہ پڑھائے, وہ آپس کی انڈرسٹینڈنگ ان کی. تو لڑکی کی اماں بھی نہیں راضی تھی. اب تو میں نہیں کراتا ایسے نکاح جہاں لڑکے کی اماں راضی نہ ہو, کیونکہ اس میں سائڈ افیکٹ بھی ہیں بہت سارے اس کے. لڑکا بعد دفعہ الو بنا رہا ہوتا ہے لڑکی کو. وہ تو خیر میرا جاننے والا تھا, مجھے پتا تھا الو نہیں بنا رہا. تو لڑکی کی اماں کو پتہ چلا, لڑکی کے ابا کو پتہ چلا, انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے اس شادی کو,
ہم اس شادی کو نہیں مانتے. میں نے کہا نادرا کا سرٹیفکیٹ دکھا دو کہ تمہارا باپ بھی مانے گا. نادرا کا نا جو ڈاکومنٹ بنتا ہے بہت پکا ہوتا ہے, پوری دنیا میں ایکسیپٹیبل ہے, وہ پوری دنیا میں وہ مانا جاتا ہے. میں نے کہا اب ان سے بولو کہ تمہارا, یعنی ان کو یہ تو میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں نا, میرے ابا تھوڑی تھے وہ, ان کو میں نے نہیں کہا کہ ان کو بولنا کہ ابا تمہارا باپ بھی مانے گا. میں نے کہا تمیز سے بتا دو ایکچولی یہ ہے ہمارے پاس. لیکن وہ دونوں عقل مند تھی دونوں پارٹیاں. لڑکی کے والدین نے بھی کہا, لڑکے کے والدین نے بھی کہا یار اب ہو گیا ہے کام, پکا کام ہو گیا ہے, نادرا سے سرٹیفکیٹ بھی بن گیا ہے, تو اب بدنامی سے بچنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اب ایک جھوٹی موٹی کا بھی نکاح کر لو. تو میں نے کہا, لڑکے نے مجھ سے رابطہ کیا, میں نے کہا بالکل صحیح ہے, دنیا کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے پہلے نکاح کر لیا ہے. دنیا کو یہی بتاؤ کہ میرے ماں باپ گئے تھے لڑکی والوں کے ہاں, استخارہ نکالا تھا, لڑکی والوں نے بہت عزت دی, انہوں نے کہا بالکل. لڑکی بھی راضی نہیں ہو رہی تھی, نہیں مما ابھی میں نے شادی نہیں کرنی. جو شریف لڑکیاں ہمارے یہاں وہ سمجھی جاتی ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہی ہوں. نہیں پاپا دیکھیں نا, ابھی تو میں صرف 24 سال کی ہوں, ابھی تو اس عمر میں تو بھاگنے کا طریقہ سیکھتے ہیں, ابھی بھاگنے کا ٹائم تھوڑی آیا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ تو ابھی ہے دیکھو. اور تم بھی کہنا, تمہارے ابا بھی جا کے کہیں گے دیکھیں ہمارا بیٹا بھی جو ہے نا وہ ابھی نہیں چاہ رہا, لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ بہتر مستقبل. جیسے شریف لوگوں کے حالات ہوتے ہیں, ٹوپی ڈرامہ کر کے دنیا کو یہی دکھاؤ کہ کیا ہو رہی ہے شادی. تو میں پھر گیا دبئی, شاید اسی سفر میں گیا. ہاں نہیں, نکاح تو میں نے یہیں سے پڑھا دیا تھا ان کا, نادرا سے یہیں سے رجسٹرڈ کر دیا. پھر جو میں دبئی گیا تو ان کی جو جھوٹی موٹی کی شادی تھی وہ کرانے کے لیے گیا تھا. میں نے ان سے بولا خدا کے لیے ان کو نہیں بتانا کہ یہ فساد کس نے کرایا ہے, میں نے کرایا ہے. ہاں مجھے دبئی سے ہمیشہ کے لیے نکلوا دیں گے یہ لوگ. تو میں وہاں گیا, پھر میں نے جا کے ان کا سچ جھوٹی موٹی کا نکاح پڑھایا. لڑکی والے بیٹھے, ایسے لگ رہا ہے جیسے ماں باپ دونوں کے بہت, لیکن عقل مند تھے وہ, عقل مند تھے. بے وقوف ہوتے تو تلواریں نکال لیتے اور طلاقیں دلواتے. بے وقوف نہیں تھے, سمجھدار تھے, پڑھے لکھے لوگ تھے. بس ابا میں تھوڑی سی مسئلہ ہوگا کہ اتنے لاکھ کیوں ہیں. تو خیر ان کی شادی ہو گئی, بڑی اچھی خوشی, اللہ ان کو محبت سے رکھے. تو اولاد بھی ہوئی ماشاءاللہ, اچھی زندگی گزار رہے ہیں. دونوں کینیڈا میں سیٹل ہو گئے. اب کراچی آئے تھے تو وہ لڑکی کینیڈین تھی, کراچی کے ماحول کی عادی نہیں تھی. تو میرے سے مشورہ لیتے تھے کہ کراچی میں نے کہا پاکستان زندہ باد, کراچی کا. گلستان جوہر میں ایک دن اپنی کینیڈین بیگم کو لے کے نکلے, ڈاکو نے یہاں گولی پسٹل رکھ لی. بولا جو کچھ تیری جیب میں اور جو کچھ بھابھی کی پرس میں نکال دے. کہہ رہے ہم نے نکال کے دے تو دیا, لیکن اس دن کے بعد سے جو بھابھی صاحبہ تھی نا, انہوں نے بولا میں 1 منٹ بھی کراچی میں نہیں رہوں گا. آپ عمران خان کو رو رہے ہو, گولی لگ گئی, بہت برا ہوا. یہاں تو روزانہ 4-6 بندے ڈیلی کے بیسس پہ مر رہے ہیں. نہ کوئی جلوس ہو سکتا ہے, نہ کوئی دھرنا ہو سکتا ہے, کچھ نہیں پتا کوئی سیاسی دھرنے میں کب بم پھٹے. کوئی جمہوریت نہیں ہے بھائی, ڈرامے بازی ہے. ملک میں جو فساد چل رہا ہے, اور پھر کمال یہ ہے کہ اس فساد کو بڑھایا جا رہا ہے, کم نہیں کیا جا رہا. اور اس میں پھر الزامات کرتا کون ہے, الزام کس پہ لگتا ہے, بڑی بہت ہی کھچڑی. پاکستان کی صرف ابھی بقا کی دعا کرو کہ اللہ ملک کو بچا لے کسی طریقے سے. ابھی یہ سیاسی اختلافات کو نا ایک حد تک رکھو. کسی بھی آپ سیاسی جماعت کو سپورٹ کرتے ہو کرو, لیکن اتنا سپورٹ نہ کرو کہ ملک کی سالمیت خطرے میں پڑ جائے. ابھی یہ ہو رہا ہے, لوگوں نے اپنی اپنی سیاسی جماعتوں کو اپنا باپ بنا لیا, خدا بنا لیا ہے, اور ریاست کو کیا کر دیا ہے, پیچھے کر دیا ہے. ریاست کے مفاد پر افراد کے مفاد کو قربان کیا جاتا ہے, افراد پر ریاست کو قربان نہیں کیا جاتا. خیر, تو میں یہ بتا رہا تھا, دیکھو ابا بچوں کے مال پہ نظر رکھ کے بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے ہوئے, یہ بھی کنجوسی ہے, جہنم میں جانے کا سبب ہے. ابا کو چاہیے کہ جب بیٹے کو پالیں تو یہ سوچ کے پالیں یہ میری اولاد ہے, میں اس کو کس کے لیے پال رہا ہوں, اللہ کے. بالکل اس سے امیدیں نہ لگائیں کہ مجھے کما کے دے گا. وہ غیرت مند نکلے گا تو تمہیں بغیر کہے کما کے دے گا. وہ اس کو غیرت مند بناؤ, بس اس کو دین سکھاؤ, اس کو سخاوت سکھاؤ. اور اس لیے نہیں سکھاؤ میں آج اس کو سکھا رہا ہوں تاکہ کل مجھ پہ خرچ کرے, نہ نہ نہ. جس دعوت میں لالچ آ گئی نا, اس دعوت کا بیڑا غرق. میں اگر آپ کو نماز کی ترغیب دے رہا ہوں اور مجھے لگے کہ یہ اگر نمازی بن گیا تو یہ پھر مجھے ہدیہ دے گا کہ میں آپ کی دعوت پہ نمازی بناؤں, خدا کی قسم اس دعوت میں اثر کیا ہو جائے گا, ختم.
اللہ اثر چھین لیتے. تبلیغی جماعت تو پوری دنیا میں کامیاب ہے نا اس لیے کہ اپنے خرچے پہ جاتی ہے. سمجھتے ہیں؟ لوگوں کو پتا ہے کہ چندہ مانگنے نہیں آ رہے, اپنے خرچے پہ جا رہے ہیں, الٹا ہمیں کھلائیں گے. جہاں یہ آ گیا ہے نا کہ یہ ان کا اپنا حاجی عبد الوہاب صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے کہ جی وہ اس لیے تھا کہ وہ ایکچولی ان کے پراپرٹی تھی تو وہ انہوں نے دین کا, پہلے دین کی دعوت ہوگی پھر تھوڑا بہت ہدیہ نذرانے کی محفل چلے گی, ٹھیک ہے نا, کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اولاد کو ماں پالے, کوئی اس سے امیدیں نہ لگائے بالکل, اور اس سے ڈپریشن بھی نہیں ہوگی, ہنسی خوشی زندگی گزرے گی, ہنسی خوشی. بھائی ہم بچوں کو کھلا رہے ہیں, کیوں؟ ہمارے ماں باپ نے ہمیں کھلایا, اب ہماری ذمہ داری ہم ان کے فیوچر کی فکر کریں, ہم اپنے فیوچر کی نہیں. کوئی اور اس زمانے میں تو نالائق بچے اتنے پیدا ہو رہے ہیں کہ ان سے آپ امیدیں لگاؤ گے تو سوائے ٹینشن کے ویسے بھی آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. امید صرف اللہ سے اور اپنے پاس جو بیوی سے بھی امیدیں نہ لگاؤ. بعض لوگ کم بخت بیوی سے امیدیں لگا کے میں نے اس سے اتنا اچھا سلوک کیا تو شاید اس کو جب ابا کی طرف سے وراثت ملے گی تو آدھی کسے دے دے گی؟ مجھے دے دے گی. آپ جتنا بھی اچھا سلوک کرو 5 روپے اس کی جیب سے نہیں نکلیں گے آپ کے لیے, سوائے ان خواتین کے جو میرا بیان سن رہی ہیں. تو آج کل نہیں کوئی احسان وحسان مارکیٹ سے کیا ہے, شارٹ ہے. کوئی نہیں مانتا بھائی کسی کا احسان. وہ کہتی ہے تمہاری ذمہ داری تھی جو تم نے خرچ کیا, گیس کا بل تمہارا باپ دے گا اگر تم, میرا باپ دے گا اگر تم نہیں دو. آپ اگر بیگم کہ دیکھو بیگم میں کتنا اچھا, میں گیس کا بل, میں بجلی کا بل, میں ڈلیوری کا خرچہ, آپریشن سے بچے ہوئے اس کا خرچہ, پھر بچوں کے لیے ڈبے کا دودھ الگ, اور تم جو فیڈ کراتی ہو تو تمہارے لیے 6 کلو دودھ الگ لگوایا میں نے, ٹھیک ہے نا, اور بچوں کی اسکولنگ اور حفاظتی ٹیکے اور پولیو کے قطرے, خرچے گنوانا شروع کروں نا تو قیامت آ جائے گی میرے خیال ہے, خرچے ختم نہیں ہوں گے. پھر تم جو آپریشن کے بعد اتنی ہو گئی تھی تو فٹنس کا خرچہ, آج کل یہ بھی جم کا بھی خرچہ ایک الگ سے آ گیا ہے. آپریشن سے بچے ہوتے ہیں, عورتیں اتنی چوڑی ہو جاتی ہیں تو پھر جم کے ایک الگ جم کی ٹینشن ہے. وہ ٹینشن نہیں اٹھاؤ گے تو پھر الگ 20 قسم کی ٹینشن ہے. ایک آدمی میرے پاس ہے, میری بیگم جم جا رہی ہے تو اتنے 1000 روپے میرے لگ رہے ہیں. میں نے کہا بھائی اگر وہ پردے کا انتظام ہے تو بھیج دے, کیونکہ جتنے 1000 جم میں لگ رہے ہیں نا, نہیں بھیجے گا تو اس سے ڈبل دوائیوں پہ لگے گا, کیونکہ کام کاج آج کل گھروں میں ہے نہیں. پہلے تو عورتیں سل بٹا پیس رہی ہوتی تھیں, ہل رہی ہوتی ہیں, آٹا گوندھ رہی ہیں, کپڑے میں یوں کر کے ڈنڈے مار کے کپڑے دھو رہی ہیں, ایسے رگڑ رہی ہیں. اب کیا ہے, مشین میں اٹھایا وہ بھی نہیں اٹھ رہے ہوتے, آدھا زور شوہر لگا رہا ہوتا ہے, آدھا بیگم لگا کے, آٹومیٹک مشینیں, پھر آگے مشین کی ذمہ داری ہے. مشین کا کولیسٹرول کبھی بھی نہیں بڑھتا الحمدللہ, مشین ہمیشہ کیا رہتی ہے, فٹ. تو اب تو مشینی دور ہے بھائی. تو وہ میں تو سمجھتا ہوں اس زمانے میں اگر پردے کا انتظام ہو تو بھیجنا ضروری ہے, ورنہ برباد ہو جاؤ گے بالکل. ایسے پھر جب اس کی فٹنس خراب ہوتی ہے, وہ آڑی ترچھی عجیب سی, سبھی عجیب سے ہو جاتے ہیں آج کل, تو پھر اس کا پھر آدمی کو اس کی طرف توجہ نہیں رہتی. پھر آدمی انٹیوں کو دیکھتا ہے باہر جا کے, دفتروں میں دیکھتا ہے یار یہ ساری سل مسموہٹ, اور میں کیا لے کے آیا ہوں. اس کی اخلاقی برائیاں پھر جنم لیتی ہیں. یہ سب ہو رہا ہے تو بہتر نہیں ہے یار. اب یہ تو نیچر سے تھوڑی کوئی لڑ سکتے ہو, فطرت یہ کہتی ہے کہ ایکسرسائز ضروری ہے. اب آپ جتنا بھی دین پہ عمل کر لو, فطرت کبھی بھی چینج نہیں ہوگی. تو فزیکل فٹنس کے لیے ایکسرسائز کرنی پڑے گی. کچھ بھی پہلے عورتیں کرتی تھیں, اب نہیں کرتی ہیں. یعنی پہلے تو گھر کے کام کاج میں اتنا ہو جاتا تھا, اب تو نہیں ہو رہا ہے نا. اب تو بچوں کو پیمپر جو ہے نا, وہ 24 گھنٹے پیمپر نے اس کا. ہماری مائیں تو ہمیں لے کے بیٹھی رہتی تھی واش روم میں کہ بھئی پیشاب ہوگا تو ہم بچے کو سلائیں گے. ہمیں تو پرانا زمانہ یاد ہے اپنا. آج کل تو کوئی ٹینشن نہیں ہے بھائی, پیمپر لگاؤ, وہ ساری جراثیم اور جتنی بھی جو کچھ سیوریج کا پورا سسٹم اس کے اندر آٹومیٹک لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ بھر جائے تو اٹھا کے پھینکو, دوسرا فٹ کر دو. تو یہ کوئی وہ نہیں ہے. اس لیے جب آج کل خواتین جب کہتی ہیں ایکچولی کام بہت ہے, تو مجھے اتنی ہنسی آتی ہے کہ یار اس سے بڑا لطیفہ میں نے دنیا میں سنا نہیں. جب کوئی خاتون فون کر کے بتا رہی ہوتی نا, ایکچولی میں بزی بہت ہوں, ایکچولی اتنے کام ہیں, میں اتنا ہنس رہا ہوتا ہوں, برداشت بھی کر رہا ہوں, کیونکہ میں فون پہ ہنس جاؤں تو پھر غصہ کریں گی نا کہ یار اتنی ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی یار. کام کہاں ہے آج کل, کس کے کدھر کام ہے یار آج کل, اللہ سوائے ان خواتین کے جو بیان سن رہی ہیں, وہ بہرحال وہ ان کے بہت سارے کام ہیں.
وہ پھر غصہ ہوتی ہے, کمنٹس میں اتنی گالیاں پڑتی ہیں نا مجھے نیچے کہ میں کیا بتاؤں, کام ہے ہی نہیں بھائی آج کل گھروں میں, تو ماسیاں کر رہی ہیں سارے کام آ کے. متوسط گھرانے کے لوگوں نے بھی ماسیاں رکھی ہوئی ہیں, تو غریبوں کے گھروں میں ہوتا ہوگا, کام وام بہت ہوتے ہیں, تھوڑی سی واکنگ ہوتی ہے خواتین کی, وہ بھی ڈاکٹر نے کہا ہوتا ہے پارک کے ایک چکر, تو وہ چکر بھی جا کے دیکھ لو نا. آدمی کہتا ہے بھائی ایسے 100 چکر لگانے سے بھی کچھ حاصل, ایسے وہ گاتے کرتے ہوئے جا رہی ہوتی ہے پارک میں آرام آرام سے, وہ بھی جٹھانیوں کی غیبتیں, ساسوں کی غیبتیں, اور کچھ وہی سارا, وہ بھی نیگیٹو زیادہ تر باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. اس میں کولیسٹرول کم ہونے کے بجائے کیا ہوتا ہے, جب آپ نیگیٹو باتیں کرتے ہو نا تو ڈپریشن سے کولیسٹرول بڑھتا ہے, کم نہیں ہوتا. خیر, بار بار کہہ رہا ہوں, وہ خواتین جو بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں میں. تو اب میں بھائی ایک بات جلدی سے, بات کو بہت لمبی ایران تران بہت ہو گیا, میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو پالو, ان سے کوئی مالی امیدیں مت, بچوں کے فیوچر کی فکر کرو. میں اپنے بچے کو بنتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں, کیونکہ اللہ نے مجھے یہ امانت دی ہے, میں اس امانت کو ضائع نہیں کروں گا. لہذا بچہ اپنا فیوچر سمجھتا ہے عالم بننے میں, عالم بنا دو, کوئی بات نہیں بیٹا ہم نے تم سے, کیونکہ عالم بناتے ہوئے سب سے بڑا ڈر یہ ہوتا ہے یہ کم وقت ہمیں کھلائے گا نہیں, مولوی بن جائے گا تو اس کی تو ارننگ نہیں ہوگی. بھائی بچے کا دل اگر عالم بننے کا کر رہا ہے تو بچے کو کیا بناؤ, مولوی, کیونکہ ہم نے بھائی اس سے ہم نے تو کوئی پیسہ کموانا ہے نہیں. ہاں اکلوتا بچہ ہے, اس کے بارے میں ڈر یہ ہے کہ آپ بوڑھے ہونے والے ہو اور اکلوتا بچہ ہے اور کمانے کا واقعی کوئی ذریعہ نہیں ہے, پھر مجبوری ہے کہ بھائی اس کو دکان پہ بٹھاؤ ورنہ ہم دونوں بھوکے مر جائیں گے. تو بھوک سے تو بچنا ضروری ہے نا. میں تو اوپر کی باتیں کر رہا ہوں, آج کل بھوک کی بات نہیں, بھوک سے اوپر کی چیز لالچ ہو رہی ہے. ایسے لوگوں کو تو میں خود مشورہ دے دیتا ہوں, آپ کا اکلوتا بیٹا ہے, اب آپ بوڑھے ہو رہے ہو اور کوئی کمانے والا نہیں ہے, تو اس کو مولوی بنا دیا تو 8 سال مدرسے میں پڑھے گا, پھر مسجدوں میں تنخواہیں بہت تھوڑی ہوتی ہیں, اپنا گھر چلائے گا, آپ کو چلائے گا. تو ان کو تو میں خود ہی مشورہ دیتا ہوں کہ بھائی اس کو کسی بزنس میں, کاروبار میں لگاؤ. لیکن اور بھی ہیں تو پھر بھائی ان کو تو کسی اور چیز میں لگاؤ نا. تو اب میں آپ سے یہ بات کرتا ہوں کہ کبھی بھی اپنی اولادوں پہ کے پیسوں اور مال پہ نظر مت رکھو, ہمیشہ ان کو کھلاؤ اور ان سے سخاوت کرواؤ. انسان کا بچہ بنا دیا نا آپ نے تو دیکھو اپنا پیٹ کاٹ کے آپ کا پیٹ بھرے گا. وہ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی, وہ کہے گا میرا سارا مال کس کا ہے, میرے باپ کا, وہ سارا کہ تو وہ پیٹ کاٹ کے کھلائے گا. آپ محنتی بناؤ اس کو. دوسرا, ماں بھی یہی کام کرے. بھائی ہم نے بچے کا فیوچر دیکھنا ہے. اور ایک بات میں ماؤں سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھو تمہارا میاں جتنا بھی آڑا ترچا ہے نا, تھوڑا بہت ظلم تو کر رہا ہے, بچوں کے سامنے کبھی بھی باپ اور بچوں کی لڑائی ہو یا کوئی اختلاف ہو تو اولاد کو فیور نہ کیا کرو. جو خواتین میرا بیان نہیں سن رہی وہ کیا کرتی ہیں کہ شروع میں تو شوہر کی ضرورت ہے, جوان شوہر ہے, کما کے کھلا رہا ہے, شوہر سے بنا کے رکھتی ہیں, طلاق بھی نہیں لیتی, خلا بھی نہیں لیتی, بھائی پیسہ آ رہا ہے کیا کرو, آنے دو. جب بیٹے جوان ہو گئے اور یہ کم وقت ہو گیا بڈھا, کم وقت نے بڈھا تو ہونا ہی ہے نا اب یہ کسی کام کا نہیں ہے, اب اس کی ضرورت بھی نہیں ہے, بیٹے بھی جوان ہو گئے, بچیاں بھی بڑی ہو گئیں. اب ماں بچوں کے ساتھ مل کے طبیعت سے دھوتی ہے اپنے شوہر کو, اور پھر میرے پاس بھی شکایتیں کر رہی ہوتی ہیں, ہائے 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 میں تو خلا لینا چاہتی ہوں, میں تو طلاق لینا چاہتی ہوں ایکچولی ان سے. میں کہتا ہوں پھر پہلے لے لیتی, بھائی مجبور تھی, میں کیا کرتی, میں مجبوری میں نہیں لے سکتی تھی, میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے, میں کہاں لے کے جاتی. تو میں کہتا ہوں اس کا مطلب مجبوری نے میں اس نے سہارا دیا نا آپ کو, اسی وجہ سے تو نہیں لی کہ میں لاوارث ہو جاؤں گی. شیلٹر دیا نا اس نے, تو اس کا احسان مانو نا کہ اس نے شیلٹر دیا. اس سے اس وقت طلاق لیتی, روڈ پہ آ جاتی, بچوں کو لے کے کہاں جاتی. اس نے نہیں دی, شیلٹر دیا. اب اس شیلٹر کے احسان کا تقاضا یہ ہے کہ اس بڈھے کو برداشت کرو. نہیں ہے بات سمجھ میں؟ تو غیرت مند بھی, میں نے بے غیرتوں کا واقعہ سنا ہے نا, اب غیرت کا بھی سنو. ایک میں نے بے غیرت واقعہ سنایا نا کہ ابا کی جائیدادوں پہ نظر, اور اپنے شیخ کا واقعہ سنایا کہ وہ سچی ابا بھی نہیں, روحانی ابا ہیں, اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں میرا سارا خرچہ کون اٹھائے, آپ اٹھائیں, میں آپ سے ہی مانگا کروں, مجھے آپ سے مانگنے میں مزہ آتا ہے. یہ اعلیٰ درجے کی غیرت کی مثال ہو گئی. آپ اتنا نہیں جا سکتے, بیچ میں آ جائیں, کسی کھانچے میں آ جائیں. اب میں نے مثال دی ایسی عورتوں کی کہ شوہر کے جوانی میں تو بہت اچھے چلے اس کے ساتھ, نچوڑ لیا, اب بڑھاپے میں کیا مانگ رہے ہیں اس سے, طلاق مانگ رہے ہیں. یا طلاق نہیں مانگ رہے ہیں, وہ بڈھے اس کمرے میں پڑا رہا کر, ادھر نہیں آیا کر. تو یہ بھی ہوتا ہے.
اور اس کے برعکس غیرت مند عورت کے واقعات بھی. کل میرا ایک جنازے میں جانا ہوا, خاتون کی عمر 95 سال, کتنی, جن کا انتقال ہوا, ہمارے کوئی دور کی ریلیٹو تھیں, ان کے بیٹوں سے میں ملا, اتنے غمزدہ تھے, اتنے غمزدہ. میں نے کہا آپ کے والد کا انتقال کب ہوا؟ انہوں نے کہا 93 میں, یعنی 93 سن, یعنی 77 سال یا 75 سال والد صاحب کی عمر تھی. میں نے کہا ماشاءاللہ آپ لوگوں نے اپنی والدہ کی خدمت بہت کی. انہوں نے کہا ہاں کی ہے. کیوں کی ہے؟ کہہ رہے ہیں ہمارے والد 10 سال سے بستر پہ تھے, فالج تھا, اور میری ماں کی پیشانی پر ایک دن بھی لکیر بولو نہیں آئی. ایسی میری ماں نے میرے باپ کی خدمت کی ہے نا, اس کے بعد سے پھر ہم نے بھی کیا کیا, اپنی ماں کی خدمت میں کوئی کسر. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ یہ جو مائیں بچوں کو باپ کے خلاف ورغلا رہی ہوتی ہیں, یہ سمجھتی ہیں کہ پھر بڑھاپے میں بچے ہماری خدمت کریں گے. نہ وہ باپ کے رہتے ہیں نہ وہ ماں کے رہتے ہیں. جو باپ اپنے بچوں کو ماں کے خلاف ورغلاتا ہے, اپنی بیوی کے خلاف ورغلاتا ہے, وہ اس خوش فہمی میں ہوتا ہے کہ یہ ماں کی سائڈ چھوڑ کر میری سائڈ پہ آ جائیں گے. نا 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 نا, جو بچہ ماں کو نہیں مانے گا نا وہ باپ کو بھی نہیں مانے گا. بچہ اسی کی طرف جائے گا, دیکھے گا کہ کون جوڑ کی بات کر رہا ہے اور کون. شروع میں تو نہ سمجھ ہوتا ہے, لیکن اتنی اللہ نے سینس ہر ایک کو دی ہے, تھوڑے دنوں کے بعد اس کی کھوپڑی میں آ جاتا ہے صحیح کون ہے غلط کون ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو عورت, وہ کہتے ہیں 10 سال ہمارے والد کی خدمت کی ہے. آج ذرا سا کچھ مسئلہ ہو جائے, عورتیں خلا کے پیپر جمع کراؤ. میں نے آڑا ترچھا, یہ تو ٹیڑھا ہو گیا تھوڑا سا نا. جب میرے پاس آیا تو فرما بالکل ٹھیک تھا, اب اس کی ایک سائڈ کیا ہو گئی ہے, ایک سائڈ کی بیٹری. ایک آدمی گیا کہ مجھے ایک سائڈ کی بیٹری چاہیے, اس نے کہا ہمارے پاس 2 سائڈ کی بیٹری ہے. ایک سائڈ کی بیٹری, وہ ایک سائڈ ہوتی ہے نا, ایک سائڈ بیٹری لو تو 2 سائڈوں کی لو, ورنہ نہیں لو. تو جب یہ آیا تھا تو پورا صحیح تھا. میرے ابا نے جب شادی کی تھی اس کی, تو اب یہ تھوڑا سا کیا ہو گیا, آڑا ترچھا ہو گیا. اب یہ کمانے کے قابل بھی نہیں ہے. اب یہ تو پہلے وفا تھی, بیوی کو فالج ہو گیا, میاں برداشت کرتا ہے. دعائیں, ہمیں تو یاد ہے یار بچپن میں کیسے لوگ, میری بیگم کو فالج ہو گیا اور دعائیں کر رہے ہیں اس کے لیے, اس کی خدمت کی. ہمارے ایک جاننے والے تھے, وہ بھی بڑی عمر میں فوت ہوئے. سارے بوڑھے ہمارے محلے سے چلے گئے, وہ نہیں جا رہے تھے ماشاءاللہ, اب گئے ہیں وہ. ان کا کیا تھا, ان کی بیوی 20-25 سال بستر پہ رہی ہے, اور شوہر نے 20-25 سال بیوی کی خدمت کی ہے, جیسے کوئی اپنے بزرگ کی خدمت کرتا ہے. اس کے کپڑے تبدیل کرانا, اس کی گندگی صاف کرنا, اس کی دواؤں کا خیال کرنا, کیونکہ بچے چھوٹے تھے وہ نہیں کر سکتے تھے, اس نے کیا. کتنی لمبی عمر ہوئی ہے, 90-95 میں انتقال ہوا ان کا. اور یہ خاتون نے اپنے میاں کی خدمت کی. ان کا انتقال کب ہوا؟ 90-95 میں. میں نے ان کو بھی حدیث سنائی, میں نے کہا صحیح ہے, بخاری کی حدیث ہے, جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اللہ برکت دے, لمبی عمر دے, اس کو چاہیے رشتے جوڑے. تو رشتوں میں تو عورت کے لیے سب سے اچھا رشتہ شوہر اور ماں باپ, اور شوہر کے لیے بیوی, یہی ہے نا. تو ان کی جو خدمت کرتا ہے نا, اللہ اس کی وجہ سے عمر میں بھی برکت دیتے ہیں, اور پھر آپ کے ماتحتوں کو بھی آپ کی خدمت کی توفیق دیتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو سارا وہ سیٹ اپ, بس سب کی توجہ پڑھائی کی طرف ہے. یونیورسٹیوں میں جاؤ, اچھے ڈاکٹر کیسے بنیں گے, اچھے سائنسدان کیسے بنیں گے, اچھے تاجر کیسے بنیں گے, بس انہی چیزوں کو فوکس کیا ہوا ہے. نہ بچیوں کو یونیورسٹیوں میں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ایک عورت اچھی بیوی کیسے بنتی ہے, نہ لڑکے کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک مرد اچھا شوہر کیسے بنتا ہے, نہ اولاد کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ایک اولاد اچھی اولاد کیسے بنتی ہے, نہ ماں باپ کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اچھے ماں باپ کیسے بنتے ہیں. تو نتیجہ یہی نکلنا ہے کہ باپ بچہ پیدا کر رہا ہے لالچ میں کہ میں نے اس کو کھینچنا ہے, کمانا ہے, دوسرا آنے نہیں دے رہا کہ میرا خرچہ ڈبل نہ ہو جائے. ماں بچے کو پال رہی ہے, اسکول میں نمبر کم آ رہے ہیں, ایک دم ڈپریشن میں جا رہی ہے. کیوں؟ اس کو اپنا فیوچر کیا نظر آ رہا ہے, تاریک نظر آ رہا ہے. تو بھائی ہمارے تو بچے فیل بھی ہو رہے ہیں, پاس بھی ہو رہے ہیں. جب آپ بچوں سے بچوں کی خاطر ڈیل کرتے ہو تو پھر بچوں کے فیل ہونے پر آپ کو تھوڑی سی ٹینشن ہوتی ہے, زیادہ نہیں ہوتی. بعض دفعہ ذہین بچہ فیل ہوتا ہے, اس کی علامت ہے کچھ کر کے جائے گا یہ دنیا میں, نہیں تو 4 شادیاں تو کرے گا ضروری ہے. حقیقت بتا رہا ہوں, بے وقوف لوگوں کا کام 4 شادیاں ہیں نہیں. سمجھ رہے ہو؟ یہ پتہ نہیں 4 شادیاں کہاں سے آ گئیں. تو خیر, خواتین بیان سن رہی ہیں, ان کو بہت غصہ آتا ہے, میں ان سے معذرت چاہتا ہوں کہ آئندہ میں انشاءاللہ کبھی بھی 4 شادیوں پہ بیان نہیں کروں گا. اور یہ میں توبہ میں مخلص ہوں, اس کی علامت یہ کہ 25 دفعہ پہلے بھی میں توبہ کر چکا ہوں. کیونکہ جب
کوئی کام اچھا لگتا ہے نا تو پھر بار بار کرتا ہے نا آدمی. تو مجھے 4 شادیوں کے بیان سے توبہ کرنا اتنا اچھا لگتا ہے کہ یہ کام میں 25 دفعہ پہلے بھی کر چکا ہوں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اور حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کتنے بڑے بزرگ ہیں, وہ پان کی عادت ہے ان کو. تو کسی نے حضرت سے پوچھا, حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب سے, کہ حضرت آپ اتنے بڑے بزرگ ہو کے پان کھاتے ہیں, آپ اس کو چھوڑتے کیوں نہیں؟ کہتے ہیں الحمدللہ میں تو 5-6 دفعہ چھوڑ چکا ہوں. ایک دفعہ آپ کہہ رہے ہو ایک دفعہ چھوڑا, میں کتنی دفعہ چھوڑ چکا ہوں؟ 5-6 دفعہ چھوڑ چکا ہوں. تو میں بھی الحمدللہ کئی دفعہ توبہ کر چکا ہوں, تو میں پھر توبہ کر رہا ہوں, اور اب اگلی دفعہ جب میں توبہ کروں گا تو 27ویں دفعہ ہوگی وہ توبہ. تو خیر میں بیان کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, مجھے کہیں جانا بھی ہے. تو دیکھو یہ جو کنجوسی ہے نا, اخلاقی کنجوسی, کہ اولاد کی مال پہ نظریں, اولاد ابا کے مال پہ نظریں, چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے مال پہ نظر, بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے مال پہ نظر, پڑوسی کے مال پہ نظر, دوست. تبھی تو لوگ تنخواہیں بتاتے ہوئے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کمبخت کو اپنی تنخواہ بتا دی, پیسے مانگنے آ جائے گا. بیوی کو پیسے بتا دیے, نچوڑ کے کھا جائے گی. عورت کے پاس بھی بڑا پیسہ ہوتا ہے, زیور شیور لاکر میں چھپا کے رکھا ہوتا ہے, میاں کو نہیں بتاتی. اور میں منع بھی کرتا ہوں بتا نہیں دینا, کیونکہ میاں کیا کرتا ہے, بزنس کے نام پہ بیوی سے پیسے لیتا ہے. تمہارے پاس جو 20 تولے سونا پڑا ہے, ایکچولی ایک میں نے بزنس سوچا ہوا ہے, تو 20 تولے میں جب لگاؤں گا تو تمہاری اتنی ارننگ اس سے شروع ہو جائے گی. بہت سارے تجربے ہیں, وہ 20 تولے کسی کا باپ بھی آج تک اس مرد سے نکال نہیں سکا. اور اگر آپ نے کسی کو پیسے دیے, انویسٹ کیے, اور اس نے کما کے دینا شروع کر دیا, تو سمجھ لو بہت ڈینجرس. جو پہلی دفعہ کھا گیا نا وہ کم کھائے گا. اب جو کما کے دے رہا ہے نا, سمجھ لو بیٹا یہ تمہیں ایسا نہ چھوڑنے والا ہے کہ تمہاری 7 پشتوں تک اس کے اثرات جائیں گے. وہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو بھی میں نے کئی دفعہ, وہ رفیع بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کسی کے پاس انہوں نے پیسے لگائے ہوئے تھے نا, وہ ایمانداری سے دے رہا تھا. یہ 12-13 سال پرانی بات ہے. میں نے کہا رفیع بھائی 12 یہ نہیں دیتا, آج کل آپ نے پیسے لگا دیے, وہ ایمانداری سے دے گا, یہ نہیں ہوتا. یہ مریخ سے آئی ہوئی, مریخ پہ شاید ایسا ہوتا ہو. ارتھ جسے کہا جاتا ہے EARTH, اور جس کو عربی میں ارض کہا جاتا ہے, اردو میں زمین کہا جاتا ہے, اس اور خاص طور پہ وہ ارض جو مقدس ارض ہے, ارض پاکستان جسے کہا جاتا ہے, اس میں کم از کم ایسا نہیں ہوتا. انہوں نے کہا نہیں ہوتا ہے, میں کر رہا ہوں. اور وہ بھی داڑھی, اس کی بھی نمازی, اور وہ بھی پرہیزگار, اور وہ بھی اتنا اچھا. اور الحمدللہ یہ بھینسوں کا بزنس کرتے تھے, کروڑوں روپے انہوں نے لگائے, اور ماشاءاللہ بہت اس نے کما کے دیا. اس کے بعد ایسا بھاگا ہے مارکیٹ سے, کیا ہو گیا, شارٹ. اب وہ اس کا کہنا یہ ہے کہ میرا بزنس لاس ہوا ہے, میں نے کرپشن نہیں کی. وہ اللہ جانے, وہ مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ کرپٹ تھا یا واقعی بیچارے کو لاس ہوا. لیکن جو میں کہہ رہا تھا وہ بات درست ثابت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ لوگ سمجھتے ہیں بے وقوف بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, ٹھیک ہے نا. پیسہ کسی کو دے دیا, وہ کما کے دے گا, یہ نہیں ہوتا بھائی. اور اگر کما کے دے رہا ہے تو سمجھ لو اب پورے نچوڑنے کی تمہیں تیاری ہو رہی ہے. خیر, ایک جو میرا بیان نہیں سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, شاید کوئی 2-4 لوگ ایسے ہوتے بھی ہوں. تو خیر یہ کنجوسی ہے معاشرے میں, سوسائٹی میں, کہ پیسہ دوسرے کا وہ احتیاط سے انسان استعمال ہی نہیں کرتا. میں جب اپنی گاڑی کسی کو دیتا ہوں چلانے کے لیے, میں اسے کہتا ہوں اپنی سمجھ کے چلانا خدا کے لیے. لوگ تو کہتے ہیں نا کہ کسی اور کی چیز ہے احتیاط سے چلانا, میں یہ نہیں کہتا کسی اور کی چیز ہے, مجھے پتہ ہے کسی اور کی چیز ہے تو احتیاط نہیں کرے گا. میں کہتا ہوں یہ آج سے یہ گاڑی یوں سمجھو کہ جیسے آپ کی ہے, تو پھر وہ تمیز سے چلا رہا ہوتا ہے, صحیح ہے نا. آپ اپنی بائک کسی کو دیں, تجربہ ہے, آپ 10 سال چلاتے رہیں گے, کہیں سے کوئی آواز نہیں آئے گی. جس دن آپ نے اپنی بائک کسی کو پکڑائی نا, کہیں نہ کہیں سے بجے گی وہ. اگلی دفعہ جب آپ بیٹھو گے نا, میرا بہت دفعہ کا تجربہ ہے, آپ کو لگے گا کچھ بج رہا ہے اس میں. کیا بج رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا تو چین کور ہل رہا ہوگا, پتہ نہیں کیا کرتے ہیں یار, سمجھ سے بالا تر ہے. آپ چلاتے رہو گے, ٹھیک ہے. جہاں کسی کو بائک پکڑا دی آپ نے اور صرف انڈا موڑ سے گھوم کے آیا ہے, آپ بیٹھو گے, آپ کو لگے گا کچھ اس کے ساتھ کچھ ہوا ہے, کچھ زیادتی ہوئی ہے اس کے ساتھ, ٹھیک ہے. امانت نہیں ہے بھائی. تو یہ بھی کنجوسی کی بہت ساری اقسام ہیں کہ اپنے مال کو تو بڑا تمیز سے, اور دوسروں کے مال کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اور دوسروں کی جیبوں پہ نظر رکھی ہوئی ہے. اگلا آپ کو تنخواہ بتاتے ہوئے ڈر رہا ہے, اس کو پتہ ہے میں نے بتا دی نا, میں بہت نالائق آدمی ہوں, لیکن میرے سامنے اللہ کا بڑا فضل ہے, لوگ اپنی ارننگ کھل کے بتا رہے ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہے مولوی صاحب ہم سے چندہ نہیں مانگیں گے. پاکیٹ ویلفیئر ٹرسٹ کے لیے جو میں چندہ مانگتا ہوں نا,
اوپنلی جس کو دینا ہے بھائی اس اکاؤنٹ میں دے دے. کبھی نہیں میں نے کہا وسیم بھائی آپ کتنے دے رہے ہیں, ستار بھائی آپ, اور وہ تو ٹرسٹ میرا ذاتی ہے بھی نہیں, وہ تو سیلاب زدگان کا ہے. ہم اتنا بھی نہیں